اور شہیدوں کے سردار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید حسین سے محبت ماتم ہے، نوحہ ہے، پیٹنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو لعنت فرمائی ہے اس کے اوپر، منع فرمایا اس سے ہمیں۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں اسی لیے تو اقبال نے کہا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے ہیں۔ اقبال سے بھی کسی نے کہا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ شعر پڑھا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے تو جو زندہ ہے اس کا کون ماتم کرے گا بھائی؟ آپ کے والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ گلی میں جناب سینہ کو بھی شروع کر دیں جی ابا جی ابا جی، لوگ کہیں جی کیا تماشا ہے، ابا جی تو تمہارے صحیح سلامت ہے، تم کیوں یہاں پیٹ رہے ہو؟ کیوں جی؟ یہ زندہ ہونا حالانکہ چھوٹی بات ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید جنت میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو پھر زندہ کا ماتم کیوں کریں؟ کیوں روئیں ہم ان پر؟ رو تم اپنی قسمت پر، ہم کیوں روئیں؟ ہمارا حسین تو وہ ہے جس کی شہادت کے اوپر اہل سنت فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہم تو فخر کرتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ہاں وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہم تو ان کی تعلیمات پہ عمل کا درس دیتے ہیں۔ حسین قاری ہے الحمدللہ، ہم میں قاری موجود ہیں۔ حسین قرآن کا حافظ ہے، ہم میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ حسین 5 وقت کا نمازی ہے الحمدللہ، ہم میں 5 وقت کے نمازی بھی موجود ہیں۔ کیوں جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اصل حسینی ہم ہیں، یہ پروپگنڈا کر کے حسین ہمارا، آپ کا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا تو وہ کردار ہے جو یزید کا ہے، آپ اس سے اپنی رشتہ داری جوڑیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہی اصل حسینی ہیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بے وقوف لوگ ہیں، بے شعورے ہیں، ہاں انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ شہید زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو عمدہ رزق دیا جاتا ہے۔ تمہارے دودھ کی سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو جنت کی دودھ کی نہریں ہیں۔ تمہارے ان حلوے مانڈوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ انہیں جنت کے اعلیٰ رزق دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں اعلیٰ رزق دیے جا رہے ہیں، انہیں کوئی دنیا کی ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ لوگ پروپیگنڈا کرتے پھرتے وہ جی بھوکے پیاسے شہید ہو گئے جی لہذا سبیلیں لگاؤ جی، شربت لگاؤ، بوتلیں چڑھاؤ ہیں، اور جناب یہاں پہ چاول پکاؤ، وہ تمہارے چاول کے محتاج ہیں؟ اگر اس نظریے سے، اس عقیدے سے کوئی اگر خیرات کرے گا، سنی بھی خیرات کرے گا کہ وہ آج بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، تو تمہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا اس پر۔ یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کو جنت میں اعلیٰ رزق دیا جا رہا ہے اور تم کہتے ہو وہ بھوکے اور پیاسے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہم صدقہ خیرات سے منع نہیں کرتے، آپ روز کریں صدقہ خیرات، کون آپ کو منع کرتا ہے، لیکن اس نظریے سے کبھی بھی صدقہ خیرات نہ کرنا کہ وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو خدا کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔
اور رزق بھی عمدہ، عام رزق نہیں، اسپیشل رزق ان کو، کیونکہ وہ خدا کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ شہادت تو ایک مقام ہے، شہادت تو ایک نصیبہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود دعا مانگتے رہے شہادت کے لیے، اللہ اکبر۔ اور آپ کی جو وفات ہے اس میں شہادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عائشہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا میری شاہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ خیبر کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا گیا گوشت کے اندر، فرمایا وہ زہر میری شاہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ شاعر نے کہا نا، وہ شہادت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، شہادت تو ایک وراثت ہے میرے محبوب کے گھرانے کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، حضور کے داماد سیدنا علی مرتضیٰ شہید ہیں، حضور کے سسر سیدنا فاروق اعظم شہید ہیں، حضور کے نواسے حضرت حسن شہید ہیں، حسین شہید ہیں، اور بھی شہداء ہیں صحابہ کرام۔ احد کے مقام کے اوپر 70 صحابہ شہید ہیں، حضور کا چچا سید الشہداء کا لقب پا گیا۔ بدر کی دھرتی کے اوپر 14 صحابہ شہید ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تو گھر کی وراثت ہے۔ وہ شہادت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شہادت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، نیا عنوان ہے حق و صداقت کے فسانے کا۔ وہ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ شہید عشق ہی اس راز کو جانتا ہے، اس لطف کو جانتا ہے، اللہ سے اس ملاقات کو جانتا ہے، خدا کے دیدار کی لذت کو وہ شہید جانتا ہے۔ دنیا والے نہیں سمجھ سکتے، کل جنت کے اندر شہداء ہی تو عرض کریں گے اے الہ العالمین، ہمیں جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو دنیا کے اندر تیرے راستے میں شہید ہوتے ہوئے مزہ آیا ہے۔ الہ العالمین، ہماری تمنا یہ ہے آپ ہمیں دنیا میں بھیجیں، ثم احیا ثم اقتل، ہم زندہ ہو جائیں پھر شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہو جائیں پھر شہید ہو جائیں۔ ہمیں جنت میں وہ مزہ نہیں آیا جو تیرے راستے میں جسم کے ٹکڑے کروانے میں مزہ آیا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے بس وہ دنیا میں ہو گیا، اس ازمائش میں تم سرخرو ہو گئے۔ فرمایا اب وہ ایسا نہیں ہوگا، اب انہی جنت سے انہی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ تو یہ تو شہید ہی جانتا ہے کہ وہ کیا راز ہے، دنیا والے تو دیکھتے ہیں جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اتنی تکلیف پہنچی۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو ایک آدمی گرمی کے موسم میں اپنی من پسند کوئی ڈش کھا رہا ہو، کڑھائی کھا رہا ہو، اب دیکھنے والا دیکھے گا پسینہ آ رہا ہے اور ناک سے بھی پانی شوں شوں کر رہا ہے، یار پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے۔ کوئی آگے سے کھانا اٹھا لے تو وہ کیا کہے گا، یار تو نے میرا تو موشن توڑ دیا ہے، ساری لذت خراب کر دی۔ آپ کہیں جناب آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ تو جناب شوں شوں کر رہے ہیں، وہ کہے گا تم میری یہ شوں شوں دیکھ رہے ہو، جو میرا مزہ ہے تمہیں اس کو کیا پتہ، کیا لطف آ رہا ہے یہ کھانا کھانے میں، تمہیں اس کا کیا پتہ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ شہید ہی جانتا ہے اس لذت کو، عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اور فرمایا جو شہادت کی تمنا رکھتا ہے اگر وہ بستر پر بھی فوت ہو جائے اللہ اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تمنا تو ہے نا اس کے دل میں۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حسن رضی اللہ